الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے جوان ساتھی سے، لا ابرح میں ہرگز نہ ہٹوں گا، حتیٰ ابلغ یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں، او امضی حقوبا یا میں مدتوں تک چلتا رہوں۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں علم ہے، صحت ہے، روزی ہے، ہر قسم کی مشکل کشائی، حاجت روائی وہی کرتا ہے، وہی سب کا بگڑی بنانے والا ہے، وہی سب کی تکلیفیں دور کرنے والا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الحرمین خواجہ بدر و حنین سید الثقلین جد الحسن والحسین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ کہف کی 60ویں آیت ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہاں واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے تھے، کسی نے آپ سے سوال کر دیا کہ اے موسیٰ، ہمیں بتایا جائے کہ اس وقت روئے زمین پر دنیا میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے سمجھا کہ میری براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے، وحی آتی ہے، تو میں بہت کچھ جانتا ہوں، تو اس لیے اللہ کے ساتھ رابطہ ہونے کی وجہ سے میں ہی سب سے بڑا عالم دین ہوں، علم کو جاننے والا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ظاہر ہے میں ہی سب سے بڑا عالم دین ہوں، علم کو جاننے والا سب سے زیادہ میں ہی ہوں۔ یہ بات میرے اللہ کو پسند نہ آئی، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کا جواب یہ تھا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ چنانچہ تم ایسا کرو کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملو، تو پھر وہاں سے تمہیں بہت سی باتیں معلوم ہوں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے ملنے کا مشورہ دیا، تو انسانی فطرت کے تحت موسیٰ علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے کہ میں دیکھوں وہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ چنانچہ وہ فوراً حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ وہ ہمیں کہاں ملے گا، کیسے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بتایا کہ یہ جو دو
یہ جو دریا ہیں آپ اس کے کنارے سفر کر دیں، جس جگہ پر دو دریا اکٹھے ہو جائیں گے اس جگہ پر آپ کو وہ ملے گا، اور اس جگہ کی نشانی یہ ہے کہ ایک بنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ اپنے پاس توشہ دان میں رکھ لیں اور سفر کرتے جائیں۔ جس جگہ پر جا کر وہ مچھلی سمندر میں کود جائے گی تو سمجھ لینا کہ وہ وہی جگہ ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد خاص حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ساتھ کھانا لیا، ایک مچھلی فرائی کی اور سفر کا دیگر سامان لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء ہے ان کی یہ سنت ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے کھانے کا خود انتظام کرتے ہیں اور ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس جوان ساتھی سے کہ حتی ابلغ، کہ لا ابرح میں تو نہیں ہٹوں گا، میں تو نہیں رکوں گا، حتی کہ ابلغ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، اس جگہ پر جہاں یہ دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں، او امضیہ حقوبہ، اگر وہ مقام نہ آیا تو میں مدتوں تک ایسے ہی چلتا رہوں گا۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور چلتے بنے۔ جب سفر شروع ہو گیا تو پھر انہوں نے بہت سا سفر جو تھا وہ تیار کیا۔ تو سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر وہ جا کے رکے، فلما بالغا، پھر جب پہنچے مجمع بینہما، جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے تھے، یعنی جہاں انہوں نے پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے، ناسیا ہوتاہما، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور پکڑ لیا اس نے اپنا راستہ، یعنی مچھلی نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور وہاں غائب ہو گئی، فی البحر سربا، جس طرح کسی سرنگ میں داخل ہوا جاتا ہے، یعنی سرنگ کی طرح اس کے لیے ایک راستہ بن گیا اور وہ وہاں پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سوئے ہوئے تھے اور ان کا جو ساتھی تھا وہ جاگ رہا تھا، وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو میں ان کو یہ ساری بات جو ہے یہ بتا دوں گا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ان کو بتانا یاد نہ رہا، وہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کر وہاں سے چل دیے اور انہوں نے اپنا سفر جو تھا وہ دوبارہ شروع کر دیا۔ جب وہ چلتے رہے، سارا دن بھی چلے رات بھی چلے، کیونکہ وہ جہاں انہوں نے رکنا تھا وہ مقام تو گزر چکے تھے۔ فلما جاوز قال لفتاہ، پھر جب وہ اس سے آگے چلے گئے، اپنے مقام سے آگے گزر گئے، قال لفتاہ، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا آتنا غداءنا، ہمیں ہمارا آج کا کھانا دو، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ بہت آگے آ گئے ہیں اور وہ تھک چکے ہیں تو انہوں نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے اور تھکاوٹ بھی بہت محسوس کر رہا ہوں، ہم کچھ کھا لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ تو ان کے اس ساتھی نے کہا کہ جناب میں تو وہ واقعہ بتانا ہی آپ کو بھول گیا کہ جہاں ہم پیچھے رکے تھے نا،
اس جگہ پر وہ جو مچھلی تھی نا ہمارے پاس، اس نے دریا میں چھلانگ لگائی اور وہ دریا میں ہی غائب ہو گئی۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ جب دریا میں اچھلی، دریا میں کودی، دریا میں گئی، تو اس کا جو دریا کا پانی تھا وہ چاروں طرف سے تھم گیا، رک گیا، اور مچھلی کے لیے ایک راستہ بن گیا، جیسے سرنگ ہوتی ہے، اور وہ اس سرنگ میں داخل ہو گئی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا، یہ دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اے بھلے آدمی، یہ تو وہی مقام تھا جہاں ہم نے جانا تھا، جہاں ہم نے رکنا تھا، جہاں ہم نے اترنا تھا، تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ چلو اب واپس ادھر ہی چلتے ہیں۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، تو اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ جہاں ہم رکے تھے، جہاں ہم ٹھہرے تھے، ایک چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، بے شک میں وہاں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے شیطان نے اس کا آپ سے ذکر کرنے سے بلا دیا، شیطان نے مجھے بلا دیا، جس سے میں یہ کہ میں آپ کے ساتھ اس مچھلی کا ذکر کرتا، اور وہ تو مچھلی اس طرح دریا میں چلی گئی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کا راستہ لیا، اور جہاں سے گئے تھے اسی طرف چلتے بنے۔ قال ذلک ما کنا نبغی فرتدا علی آثارہما قصصا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بات کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جس جگہ سے وہ مچھلی دریا میں اتری تھی نا، اسی جگہ پہ ہم نے رکنا تھا، وہیں ہماری اس آدمی سے ملاقات ہونی تھی، لہذا اب ہمیں پھر وہیں اسی جگہ پر جانا پڑے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹے اور قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے اسی جگہ پر پہنچ گئے جس جگہ پر وہ وہاں سے گئے تھے، جہاں مچھلی جو تھی وہ دریا میں کودی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا، اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے نیچے ایک کپڑا تھا، تو وہ اس پر لیٹے ہوئے تھے، تو سفید رنگ کا کپڑا تھا، تو اس پر وہ بزرگ لیٹے ہوئے تھے۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہاں پہنچے اور ان سے ملے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جب حضرت موسیٰ اس چٹان کے پاس واپس پہنچے تو وہ وہاں چادر اوڑے ہوئے لیٹے نظر آئے، اور ان کو جس خصوصی علم کے سکھانے کا ذکر فرمایا تھا اس کے بارے میں ان کا آپس میں جو بات چیت تھی وہ ہوئی۔ تو اس کے بعد ان کی کیا بات چیت ہوئی، کیا معاملہ بنا، اس کو ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ پروگرام میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ بیان کرنے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔